جو رمضان المبارک سے پہلے بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، تو بہت سارے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے روزہ رکھ سکے اور ان کے لیے روزہ سحری اور افطاری کے اندر کچھ آسانی بھی ہو سکے۔ تو اس کے لیے پوری دنیا کے اندر جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رزق، تو وہ غریبوں کے اندر تقسیم کیا کرتے ہیں، جن کے لیے مختلف نام ہوتے ہیں۔ کوئی راشن فنڈ کے نام سے ہوتا ہے، کوئی راشن دے کر کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں۔ تو اب اس کے متعلق کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے متعلق کچھ گزارشات کریں گے۔ ایک تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ عام طور پہ جو رمضان کے قریب راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں عام طور پہ زکوٰۃ فنڈ سے راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اور جب زکوٰۃ فنڈ سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ فنڈ اور یہ جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ جس کے اندر وضاحت بھی ہو کہ یہ فنڈ صرف غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ہے، جو مستحقین لوگ ہیں ان کے لیے یہ راشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ وہی لوگ لے سکتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، مقروض ہیں۔ تو چند ایک لوگوں کا ذکر ہے قرآن مقدس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا صدقات واجبی جو ہیں یا جو کفارات ہیں، یہ آپ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کون سے لوگ یہ لے سکتے ہیں۔ تو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں آتا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو وہ لوگ یہ صدقات وغیرہ کو وصول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ جو صدقات ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے فقراء کرام کو دینے چاہیے، جو فقراء ہوتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو مسکین لوگ ہوتے ہیں، والعاملین، اور آپ عاملین کو دے سکتے ہیں، یعنی فقراء کو دیں گے، آپ مساکین کو دے سکتے ہیں صدقات وغیرہ، اور عاملین کو دے سکتے ہیں۔ عاملین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے انتظامات کرنے والے ہوتے ہیں۔ مدرسے کا جو محتمم ہے، تو مدرسے کے محتمم کو آپ دے سکتے ہیں، چونکہ وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر کوئی کسی نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے یا کوئی ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے جس میں غریب لوگوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، تو اس نظام کو جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی عاملین کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ ان کو بھی یہ رقم جمع کروا سکتے ہیں تاکہ وہ آگے غریب لوگوں کے لیے اس کا انتظام کر سکیں۔ آگے آ رہا ہے پھر رقابی، اور غلام چھڑوانے کے لیے۔ پہلے زمانے کے اندر چونکہ غلاموں کا سلسلہ ہوتا تھا، ظاہری بات ہے کہ اب وہ سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ وابن السبیل، اور آپ مسافر کو بھی صدقات میں سے دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ اگرچہ امیر ہے لیکن سفر میں گیا، تو سفر میں کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اسے مالی حاجات کی ضرورت تھی اور اس کے پاس گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن مسافر ہے، اس وقت اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو لہٰذا مسافر کو بھی صدقات وغیرہ دیے جا سکتے تھے۔ والغارمین فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی جن کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، بیچارے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتار نہیں سکتے، ان کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں، یعنی جہاں پر اللہ کے راستے میں بھی آپ صدقات وغیرہ کو لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے۔ تو یہ وہ لوگ وصول کر سکتے ہیں جو فقراء کے اندر ہو، جو مساکین کے اندر ہو، جو عاملین ہے۔ جو غلاموں کا سلسلہ تو اب چونکہ ہے نہیں ہے، عاملین کو دے سکتے ہیں، اور غارمین مقروضوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، مسافر کو دے سکتے ہیں۔ یہ چند ایک لوگوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ایسی حالت کے اندر پھر یہ جو راشن کے فارم ہے وہ بھی آپ وصول کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کو کن لوگوں کو لگتی ہے، صدقات کن لوگوں کو لگ جاتے ہیں؟ جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار کے اندر پیسے بھی نہ ہو اور اتنا سامان بھی اس کے پاس موجود نہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو۔
تو لہٰذا اگر کوئی اتنے پیسے کسی کے پاس ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ راشن بھی نہیں لے سکتا، اور راشن کے فارم بھی نہیں، اور راشن فنڈ بھی نہیں لے سکتا۔ وہ راشن جو صدقات واجبہ میں سے ہو تو وہ نہیں لے سکتا۔ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا حق ہے۔ اب یہ گزارش ہے کہ اگر تو آپ ان لوگوں کے اندر شامل ہے تو پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے تو کوئی بندہ نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، 1,00,000 2,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے، کمیٹی آپ نے ڈالی ہوئی ہے، گھر کے اخراجات چل رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر آپ راشن لیتے ہیں یا فارم لیتے ہیں، تو بھئی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اور کسی غریب کا حق ہے جو آپ اس لے کر جا رہے ہیں، اور وہ غریب جن کو ضرورت تھی آپ ان کا حق چھین کر اپنے گھر کے اندر لے جا رہے ہیں، کس بنیاد پر کہ آپ جھوٹ بول کر لے جا رہے ہیں، دھوکہ دے کر لے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو غرباء کا حق ہے انہی تک جانا چاہیے اور انہی کو وصول کرنا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ چیزیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں سورہ نساء کے اندر اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو کھا رہے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، سیصلون سعیرا، اور عن قریب ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا راشن عام طور پہ رمضان کے قریب جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر تو آپ مستحقین لوگوں کے اندر شامل ہیں تو پھر یہ لیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے اخراجات چل رہے ہیں، تو پھر کسی غریب کا حق آپ نہ ماریں۔ اور اللہ کے نبی کا وہ فرمان بھی یاد رکھیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو پھر آپ صاحب حیثیت بن کر زندگی گزاریں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اور راشن فارم آتے ہیں، راشن آتا ہے تو وہ زکوٰۃ فنڈ سے ہوتا ہے، صدقات واجبہ میں سے ہوتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب راشن لے رہے ہیں یا فارم وصول کر رہے ہیں، اگر تو آپ ان لوگوں کے اندر شامل ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے تو پھر تو آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، تو پھر آپ خوش دلی کے ساتھ لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، تو پھر آپ کے لیے راشن لینا، راشن کا فارم لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ راشن فارم وصول کیا کریں اور لوگوں سے راشن بھی لیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے پوری دنیا کے انسانوں کو دے، اور جو غریب لوگ ہیں پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔